السلام علیکم فرینڈس. آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے نا HTML ٹیبل کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹیبل کا بیسک اسٹرکچر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. تو ٹیبل کتنے ضروری ہیں کیونکہ جب ہم آگے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے. تو ہمیں جب ڈیٹا کو اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے نا شو کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹیبل چاہیے ہوتے ہیں. تو ٹیبل بوٹ اسٹریپ ٹیبل بھی ہوتا ہے. تو سمپلی جو ہے نا جب ہم ٹیبل کو بھی بناتے ہیں تو اس کو ہم کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کر پائیں گے. تو اس لیے سمپلی جو ہے نا HTML ٹیبل کا ایک ٹیگ ہوتا ہے اوپننگ اور کلوزنگ. اس میں ٹیبل سیلز ہوتے ہیں اور ٹیبل روز اور کالم ہوتے ہیں. تو سمپلی ڈیٹا جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا نظر آتا ہے. تو اس کے اندر ٹیبل ہیڈر بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک اپنے کالم کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل ہیڈر جو ہے نا کیسے ایڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اس کی تھوڑی اسٹائلنگ کرتے ہیں کہ جس میں ٹیبل بارڈر ایڈ کرتے ہیں. ہم بارڈر کو جو ہے نا وہ ایک بول ٹائپ میں اور سنگل لائن میں شو کروا سکتے ہیں. بارڈر کو لیفٹ بھی ہے اس میں. بارڈر جو ہے نا اسٹائلنگ ہے ٹیبل اسٹائلنگ اس کی. اس کے بعد ہم نے تھوڑی ڈیزائننگ میں آئیں گے تو ہمیں راؤنڈ ٹیبل بارڈر جو ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے یا ڈاٹا ٹیبل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. بارڈر کلر جو ہے نا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیبل سائزنگ ہے اور اس میں پیڈنگ اور اسپیسنگ اور رو اسپین جو ہے نا وہ ساری چیزیں شامل ہے. یہ بیسکلی ٹیبل اسٹائلنگ میں آ جاتی ہے لیکن ہم اس کو ون بائی ون جو ہے نا وہ ٹچ کریں گے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اپنے آڈیو کی طرف اور اس کی ڈیزائننگ کی طرف چلتے ہیں. اچھا اس میں ہم سمپلی جو ہے نا ہمارے پاس ہے ایک ٹیبل ہے. میں اس کو ایک پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اچھا یہ ہو گیا ٹیبل ہمارا ایک. یہاں پہ ٹیبل اوپننگ ہے اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہے. تو اس کے اندر ٹیبل جو ہے نا رو ہوتی ہیں وہ جو ہے نا TR جو ہوتی ہے وہ ٹیبل رو ہوتی ہیں. یعنی ایک رو کے اندر جو ہے نا ہم نے جو ہے نا 3 جو ہے نا وہ کالم بنائے ہوئے ہیں. پھر اس کے آگے ہم جو ہے نا یہ جو ہے یہ اس کو ٹیبل ہیڈنگ کہتے ہیں. اور یہ رو پہلی رو جو ہے نا وہ یہ کلوز ہو گئی ہے. دوسری رو میں جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ TD لگائی ہے. TD کا مطلب ٹیبل ڈاٹا ہے تو یہاں پہ ہم ڈاٹا رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم تیسری رو ہے تو یہاں پہ تیسری رو کے اندر جو ہے نا وہ اپنا ڈاٹا رکھتے ہیں. تو یہاں پہ اس کو ایک دفعہ ویو کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈاٹا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. یہ ٹیبل کے اندر ہی ڈاٹا ہے لیکن یہ جب الائنمنٹ اس کی نہیں ہوئی یا لائننگ نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. باقی یہ یہاں پہ ہم اس کے ٹیبل ہیڈنگ کو ہم نے بولڈ کر دیا اور باقی جو ہے نا وہ چیزیں ایسی ہی پڑھی ہیں. تو یہ سمپل اس کا انٹروڈکشن ہو گیا. اچھا ابھی آپ آگے چلتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے آگے کام کرتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہم نے ٹیبل رو اور ٹیبل ڈاٹا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ ٹیبل رو ہے اور یہاں پہ ٹیبل ڈاٹا ہے. تو اس کو ہم سمپلی جو ہے نا یہ دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر پائیں گے. اچھا یہ ایک سمپلی ریکارڈ ہے. ٹیبل ڈاٹا اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے نظر آتا ہے. یہ سمپل ریکارڈ نظر آ گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسی نظر نہیں آئے. ہمیں جو ہے نا ایک خوبصورت ویل جو ہے نا شیپ فارم میں نظر آنا چاہیے. تو ہم جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ٹیبل ایک دوسری رو بھی ایڈ کرتے ہیں ایک دفعہ تاکہ ہمیں تھوڑا سا مکس اپ سے پتہ چل جائے کہ کیسے ہے. یہ ہم نے ایک اور رو ایڈ کی اس کے اندر. یہ رو اس کے نیچے نظر آ رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہم کیا کریں کہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ ٹیبل ہیڈر اس کے اندر ایڈ کریں. تو ہم نے ایک اور رو لگائیں گے اور وہ بھی اسی کا حصہ ہی ہوگی لیکن وہ سٹارٹ میں ہوگی. تو اس کو سمپل TR ہم لگا جتنے ہم نے جو ہے نا وہ کالم لگانے ہیں اتنا ہم جو ہے نا اس کی ہیڈنگ بنائیں گے. تو یہ ہم نے لگا دیا. اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے اوپر جو ہے نا فرسٹ میں وہ آ رہے ہیں اور نیچے جو ہے نا اس کے اگینسٹ ڈاٹا نظر آ رہا ہے. تو اس کے آگے جو ہے نا چلتے ہیں کہ ہم اس میں یہ رو بھی ایسے نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس میں بارڈر کیسے لگانا ہے. تو ہم بارڈر لگانے کے لیے کیا کریں گے تو سمپلی ایک اسٹائلنگ یوز کریں گے. وہ اسٹائلنگ کیسی ہوگی کہ ہم اسٹائلنگ میں جا کے ٹیگ میں جا کے ہیڈر کے اندر جو اسٹائلنگ ٹیگ ہے اس کے اندر جا کے یہاں پہ یہ اپنا ایک اسٹائل لگا دیتے ہیں. یعنی یہ ٹیبل ہے. ٹیبل کی اس کی ٹیبل ہیڈنگ ہے اور آگے جو ہے TD ہے. یعنی اس کو کیا کرو کہ 1 بارڈر 1 پکسل سالڈ بلیک کر دو. یعنی ٹیبل کے اندر TH ہے ٹیبل ہیڈنگ اور TD ہے. یہ سب کو جو ہے نا وہ بلیک کر دو سالڈ بلیک. یہ ہمارے پاس یہ
یہ نظر آ رہا ہے، یہ ڈبل لائن میں نظر آ رہا ہے ہمارے پاس. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، سنگل لائن میں نظر آنا چاہیے. تو ہم یہ کیا کریں گے، ایک لائن کا کوڈ ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے بارڈر کولیپس کر دیں گے. بارڈر کولیپس کریں گے تو کیا نظر آئے گا، بارڈر کولیپس کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں اس کو. تو یہ سمپلی ایک خوبصورت جو ہے نا ایک ٹیبل کی فارم میں ہمارے پاس نظر آ رہا ہے. تو ہم اس کو ایسے ہی اس کی اسٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کلرنگ بھی ہو تو ہم کیا کریں گے کہ ٹیبل ہیڈنگ اور ٹیبل ڈاٹا جو ہے نا اس کی ایک اور لائن کے کوڈ لگائیں گے اور وہاں پہ اس کی کلرنگ کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہیڈنگ اور ٹیبل ہیڈنگ بیک گراؤنڈ کلر ہم نے یہ کر دیا اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا افیکٹ آتا ہے. یہاں پہ یہ ہم نے سیو نہیں کیا، دوبارہ سیو کر کے چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ کلر جو ہے نا وہ اس کا ہم نے سلیکٹ کیا تھا وہ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹیبل ہمیں ڈفرینٹ نظر آئے تو ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ریڈیس کم کرنا چاہتے ہیں، یعنی سائڈوں سے یہ تھوڑے سے ہمیں راؤنڈ میں نظر آئیں. تو ہم کیا کریں گے جی، ہم بارڈر اس کا ریڈیس لگا دیں گے اور ریڈیس سے کہاں کیسے افیکٹ کریں گے اس کے اوپر. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ریڈیس یعنی ریڈیس لگ گیا اور اس کو ایک نہیں 10% جو ہے نا ہم نے سائڈ سے تھوڑا کرو میں کر دیا. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم ڈاٹڈ بارڈر بھی لگا سکتے ہیں. ڈاٹڈ بارڈر کیسے لگاتے ہیں، بارڈر اسٹائل جو ہے نا اس کا ہم ڈاٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے ڈاٹر بارڈر میں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر اپنے ڈیزائننگ کے اندر ہی بالکل نظر آ رہا ہے. اگر بارڈر کلر جو ہے ہم چینج کر سکتے ہیں. تو بارڈر کلر کیسے چینج کریں گے، ویسے تو بلیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کوئی اور ہو جائے. تو یہ بارڈر کلر جو ہے نا ہم نے دوسرا لگا دیا، وہ دیکھیں اس کا بارڈر کلر جو ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا. اچھا یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا اس کی سائزنگ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ایک تو ایک کونے میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کونے میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پوری پیج کے اوپر جہاں پہ بھی اس کی جو ویب سائٹ ہے، جو ویب سائٹ ڈیزائننگ پیج ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو ہم یہ کیا کریں گے، یہاں پہ ٹیبل پہ جا کے اس کی اسٹائلنگ میں 100% وڈتھ کی کر دیں گے. 100% کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی اسکرین ہے یا جو ویب سائٹ کا جو اس کی وڈتھ ہے وہ اس کے مطابق وہ 100% ہو جائے گا. اگر یہ ویب سائٹ چینج بھی ہوتی ہے، اس کو پیج کر کے چھوٹا کر کے ہم کرتے ہیں تو یہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا جائے گا. اس کی اگر ہم 700 اور 200 یا 300 نا پکسل فکس کر دیتے ہیں تو وہ چھوٹا نہیں ہوگا، اپنے پیج کے مطابق جو ہے نا وہ فکس رہے گا اور پیج چھوٹا بہت رہے گا. یہ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ہمیں پیج چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے. 100% کا یہ مطلب ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کالم ویڈتھ میں کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم نے فکس کوئی کالم ویڈتھ جو ہے نا وہ کرنی ہے، چینج کرنی ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کالم کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہم اس ٹیبل راؤ کے اندر ٹیبل ہیڈنگ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر اسٹائلنگ لگا دیتے ہیں. تو یہ اسٹائلنگ جو ہے نا صرف اسی پہ اپلائی ہوگی، باقی کسی پہ اپلائی نہیں ہوگی. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے 70% کر دیا تو وہ صرف اس پر اپلائی ہوئی ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں جی کہ ٹیبل اسپیسیفک جو ہے نا وہ اسٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں کسی ٹیبل اور کسی رو کے اندر. اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ٹیبل ہیڈر ہم نے پڑھ لیا. ٹیبل جو ہے نا پیڈنگ اور اسپیسنگ جو ہے نا یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ سمپلی جو ہے نا ہم نے پیڈنگ کچھ سلیکٹ کر لی ایک نمبر. تو ہم نے کیا کر دیا کہ ٹیبل ہیڈنگ اور ٹیبل ڈاٹا کے درمیان جو ہے نا یہاں پہ ہم نے ٹیبل پیڈنگ کر لی. پیڈنگ کا کیا افیکٹ ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو یعنی اس کی جو کالر سیلز ہیں وہ اس کی 10% 15% جو ہے نا وہ پیڈنگ جو ہے نا وہ یعنی وہ چاروں طرف سے اس کو ایک مارجن مل گیا. اگر ہم یہ کرتے جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا اگر ہم فکس کرنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ اپ ڈاؤن تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہر طرف سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے. یعنی ہم اپنے ڈاٹا کو جو ہے نا درمیان میں لانا چاہتے ہیں یا کہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے نا
یہ بھی کر سکتے ہیں. اوپر سے ڈفرینٹ ہے، نیچے سے ڈفرینٹ ہے، اور لیفٹ رائٹ سے ڈفرینٹ دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس طرف سے تھوڑا کم ہو گیا، جیسے زیادہ ہو گیا، تو یہ ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے بارڈر اسپیسنگ ہے نا، وہ بھی ہم آپس میں بڑھا سکتے ہیں. یعنی بارڈر کی جو اسپیسنگ ہے وہ ٹیبل کے اندر جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے ٹیبل کے ایک ٹیگ لگائیں گے اور بارڈر اسپیسنگ اس کی کر سکتے ہیں. اور کیسے ہوگا یہ دیکھیں، یہاں پہ ٹیبل ہے، بارڈر جو ہے نا سائڈوں سے چاروں طرف سے بارڈر جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی اسپیس کے اندر آ گیا. اچھا، اس کے ساتھ یہ جو ہے نا رو اسپین اور کالم اسپین بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک کالم ہے وہ اوپر سے ایک ہو، ہیڈر میں ایک ہو، اور نیچے جو ہے نا وہ دو کالم کے اندر نظر آئے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یعنی ایک ڈیفینیشن کو دو میں دکھا سکتے ہیں. جیسے ہم یہ یہاں پہ ایک کو ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا یہ کالم اسپین 2 کرتے ہیں. ٹھیک ہو، اس کو دیکھتے ہیں کیسے نظر آتا ہے. اچھا، یہ یہاں سے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. اس کو یہ میرے پاس کوڈ ہے، اس کو یہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کالم اسپین لگایا ہے، تو ہم اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے. یعنی یہ جو دو نیچے دو کالم نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ ایک نیم ہے. یعنی اس کے اندر فرسٹ نیم سیکنڈ نیم ہے، تو ہم نے ایک کالم دو کالم کو مرج کرنے کے لیے ایک کالم جو ہے کالم اسپین لگایا ہے. تو یہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیبل سٹائلنگ ہے. سٹائلنگ جو ہے نا ہم کوئی بھی سیلنگ اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. کالم گروپ بھی کر سکتے ہیں. تو کالم گروپ کے لیے میں کیا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک میں ادھر سے کوڈ اٹھا لیتا ہوں. یہ کالم گروپ ہے. تو اس کا یہ کیا فائدہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک اسپیسیفائی کالم کیا ہے، دو کالم ہمیں سلیکٹ کیے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ڈیزائننگ لگانی ہے. تو ہم اس کو بھی سمپلیفائی ہے نا ایک اسپیسیفائی کر کے ڈیزائننگ ہے نا اس کے اندر کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کائنڈلی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھیں. ڈیٹیلس کے ساتھ جو ہے نا میں نے ساری باتیں سمجھائی ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں.